اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یعظون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 57 اور 58 ہیں۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی اس نبی پر درود اور سلامتی بھیجو۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا ایک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ سامعین، سام بسائل یہودی کی غلیظ فلم سے متعلق کچھ کہنے سے پہلے میں مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ہماری سے بختی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انمول اور سنہری تعلیم کو بھلا دیا ہے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں اور ہم نے اپنے اوپر مسلمانی کا صرف لیبل لگا رکھا ہے۔ جیسا کہ ایک صدی قبل مولانا الطاف حسین حالی نے فرمایا تھا کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ اسی طرح ہمارے ایک شاعر نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھ کر ہمارے عروج و زوال کی داستان اور وجوہات بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ جب تک ہم نے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو حرز جاں بنائے رکھا، اس وقت تک ہم دنیا میں عروج پر رہے۔ لیکن جب ہم نے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے منہ پھیر لیا تو پھر ہم دنیا میں نہ صرف کوڑا کرکٹ بن گئے بلکہ ذلت اور رسوائی بھی ہمارا مقدر بن گئی۔ اس وقت دنیا میں جو ہماری پست حالت ہے، اس حالت کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ انصاف سے سوچو اور غور کرو، کیا ہم من حیث القوم اللہ تعالیٰ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر کاربند ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہ بھی سوچو کہ دنیا میں وہ کون سی برائی ہے جس پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں، مسلمان کہلوانے والے۔ نہ ہمارا ایمان ٹھیک ہے
اور نہ ہی ہمارے افعال ٹھیک ہیں۔ ہر قوم میں نیک اور بد ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، جو بھی ہوں، ہر قوم میں نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں۔ ہم میں بھی مسلمانوں کی ایک قلیل تعداد ایسی ہے جو اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر کاربند بھی ہے اور اس تعلیم پر چلنے کی کوشش بھی کرتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی فتویٰ کسی امت کی اکثریت کے متعلق ہوا کرتا ہے کہ کسی امت یا کسی قوم کی اکثریت کے کیا افعال ہیں اور ان کا کیا رویہ ہے۔ امت مسلمہ کی اکثریت کی وہی حالت ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ یعنی ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کی تعلیم سے منہ موڑ چکے ہیں، اور جب تک ہم واپس اللہ اور اس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، سنہری تعلیم، انمول تعلیم کی طرف واپس نہیں آئیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ اس پر باعمل نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک ہماری سیاسی حالت اور ہماری علمی حالت اور ہماری روحانی حالت اور ہماری مذہبی حالت قطعاً بدل نہیں سکتی، اور یہی ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا جو مخالفین ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ ویسے بھی جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو چھوڑ دیا، ہم پستی کی طرف چلے گئے اور ہم کمزور ہو گئے۔ دنیا میں اس وقت ہمارا کیا حال ہے؟ سب جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کی کیا حالت ہے، اور ہمارے مسلمان ملک جو غالباً 57 کے قریب ہیں، ان سب کا کیا حال ہے اس وقت۔ ان سب ملکوں کے جو سربراہ ہیں وہ سب بھی در پردہ اگر دیکھیں تو ہمارے مخالفین جو ہیں یہود و نصارہ، ان کے ایجنٹ ہیں۔ وہ اپنی قوم کے ہمدرد نہیں، نہ ان کے خیر خواہ ہیں، نہ وہ اپنی قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ جیسا کہ جب قومیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ان کا پھر مقام نہیں دنیا میں رہتا، تو ان کا پھر یہی حال ہوا کرتا ہے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہر جرم میں ضعیفی کی سزا، ہر جرم میں ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ پھر یہ تو کمزوروں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور ان کے سیاسی کلچر پر بھی اعتراض ہوا کرتے ہیں، اور ان کے مذہب پر بھی اعتراض ہوا کرتے ہیں، اور ان کے جو عقائد ہوتے ہیں، جو ایمانیات ہوتی ہیں، ان پر بھی جو مخالفین حملے کیا کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، انہوں نے ہمیں اپنے زندگی کے ہر شعبہ میں ایسی سنہری تعلیم دی ہے، ایسی فرمودات اور اپنا عمل دکھایا ہے کہ ہم اگر اس تعلیم پر عمل کریں تو ہم کبھی بھی اس دنیا میں رسوا نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہماری اپنی نالائکیاں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آنسم 13 سال 12 سال مکہ میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحیثیت رسول اور نبی مقرر فرما دیا تھا، مبعوث فرما دیا تھا، آپ نے کم و بیش 13 سال 12 سال مکہ میں گزارے تھے۔ اس میں ہم جانتے ہیں اس مکی دور میں مخالفین جو تھے، مشرکین اور منکرین جو تھے، مکہ کے لوگ جو تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا تھا، ہر دکھ دیا، اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی یہی رویہ انہوں نے کیا، ان کو بھی دکھ دیے۔ لیکن آنسم نے ایک ایسا صبر دکھایا تھا اپنی زندگی میں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کہ سچے ہو کر بھی آنسم بالکل انہوں نے مقابلہ نہیں مکہ میں کیا تھا، ایک لمبا عرصہ وہ اپنا صبر دکھاتے رہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ جب پھر ایک بدل گیا، دور بدل گیا، اور آپ مدینہ کی طرف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے کافرین نے، مشرکین نے مجبور کر دیا، تو مدینہ پہ جا کے جب آپ ہجرت کر کے چلے گئے، اس کے بعد پھر آپ نے ان منکرین اور مشرکین سے جنگیں بھی کی اور ان کو قتل بھی کیا، اور یہ پھر بعد میں ہوا۔ لیکن پہلے آنسم نے اپنی زندگی میں نمونہ دکھایا صبر کا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ پہلے ہم آنسم کی اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے صبر دکھائیں، اور آنسم کی جو سنہری تعلیم ہے، حکیمانہ تعلیم ہے، اس پر پکڑ لیں، اس پر عمل کریں۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ آنسم نے اپنی زندگی میں بہت ساری جنگیں کی مخالفین سے، بلکہ دفاع میں سب جنگیں کی تھیں آنسم نے، اور ان دفاعی جنگوں میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہمارا لشکر ہوتا تھا، مسلمانوں کی فوج ہوتی تھی، ان کو سخت منع کیا تھا اعظم نے کہ دیکھو دوران جنگ اگر تم دشمن پر غالب آ جاؤ، پھر بھی تم نے دشمنوں کی جو عورتیں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کو قتل نہیں کرنا، نہ دشمنوں کے جو سرزمین ہے وہاں پر اپنے درختوں کو نقصان پہنچانا ہے، کاٹنے ہیں، اور نہ ہی دشمنوں کی املاک کو آگ لگانی ہے، اس کو مسمار کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، سنہری تعلیم ہے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو بھلا دیا ہے اور دنیا کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اور ہم مسلمانوں پر اب دنیا غالب ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ہم نہ دنیا حاصل کر سکے اس دنیا میں، نہ ہم دین کو تو ہم نے چھوڑ ہی دیا، نہ دین چھوڑنے کے بعد ہمیں دنیا بھی نہ مل سکی۔ ہمارے جو مخالفین ہیں مذہبی طور پر وہ باہر وہ غلط ہیں، ان کے عقائد غلط ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھیں تو دنیا بھی انہی کے پاس ہے، ہم مسلمانوں کے پاس دنیا بھی نہیں ہے۔ سارے مسلمان ملک جو ہیں اکثر ان میں سے جو بیکاری ہیں ان سے ہی مانگتے ہیں۔ تو یہ جو سارے حالات ہم سے پیش آ رہے ہیں اور ہمارے رسول کے متعلق جو توہین امیز باتیں ہو رہی ہیں، یہ مخالفین کر رہے ہیں، یہ سب اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے دین میں کمزور ہو گئے اور ہم نے اصل تعلیم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس سلسلے میں اے مسلمان بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ذلت اور رسوائی سے باہر آئیں تو جلسے جلوسوں، عید میلاد النبی اور یوم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلے بھی ہم یہ مناتے رہتے ہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں تو ہمیں آج عہد کرنا ہوگا کہ ہم نے توہین رسالت کا انتقام اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کر کے لینا ہے۔ اگر ہمارے حکمران آمریت سے انتقام جمہوریت پر عمل کر کے لے سکتے ہیں تو امت مسلمہ توہین رسالت کا انتقام، تو امت محمدیہ توہین رسالت کا انتقام اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے کیوں نہیں لے سکتی ہے؟ ضرور لے سکتی ہے، اور ہمیں مخالفین سے توہین رسالت، توہین قرآن اور توہین اسلام کا انتخاب اسی طرح لینا چاہیے، کیونکہ یہی رائٹ میتھڈ ہے اور یہی صحیح طریقہ کار ہے۔ آج کے دن ہر مسلمان عہد کرے کہ وہ توہین رسالت کا مخالفین سے انتقام لینے کے لیے اللہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرے گا۔ جب ہر مسلمان اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ایک باعمل مسلمان بن جائے گا تو ہم میں سے جو کمزور ہوں گے وہ بھی خود بخود باعمل بننا شروع کر دیں گے، یا ایسا ایسا وہ بھی باعمل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہر امت میں، ہر قوم میں کمزور بھی ہوتے ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ جو زیادہ ایمانی قوت رکھتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، وہ تو بڑی جلد اپنی کمزوریوں پہ غلبہ پا لیتے ہیں اور ایک صحیح مسلمان بن سکتے ہیں بہت جلد۔ لیکن جو ہم میں سے کمزور ہیں، دنیا پر زیادہ جھکے ہوئے ہیں اور تقویٰ بھی ان میں کم ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو اپنے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے کچھ ٹائم لگے گا۔ لیکن جب ہم یہ عہد کر لیں گے تو ہم میں سے جو کمزور ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ کر اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں اور وہ بھی باعمل مسلمان بننا شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس میں وہ جلد کامیابی ہو جائیں گے۔ ایک اور بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر مسلمان یہ عہد کرے کہ اگر آج تک میں اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے غافل رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، اور آج کے دن میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں بھی اور میرے اہل و عیال بھی اللہ اور اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ وہ عہد اور عزم ہے جس کے لیے کسی جلسے اور کسی خاص دن منانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ ہم
اپنا سوچ کے اور اپنا اللہ سے وعدہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کرنا، جو پہلے ہو گیا ہو گیا، اور ہم آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ تیری صحیح تعلیم پر اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کریں گے۔ اے میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ سید الانبیاء رحمت للعالمین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھر بھی محبت کرتے ہیں، ہمارا یہ ٹیسٹ ہے، اگر ہماری اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی محبت ہے تو آپ ضرور آج یہ عہد کریں گے، اور یہی توہین رسالت کا صحیح انتقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں مدد فرمائے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہوا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ رنگ اختیار کرنے میں اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بات کرنے والے ہیں۔ دیکھو یہ رنگ کیا ہے اللہ کا، اس کی جو صحیح اور سچی تعلیم ہے، جو اس نے اپنے کلام میں ہم پر آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تھی، اور جس پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے ایز اے مسلمان، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی رنگ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ یہ رنگ اختیار کرو نیکی کا۔ تو ایسے ہی جو آسم کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے سنہری، اور جو پوری اپنی زندگی میں انہوں نے اپنا عمل دکھایا ہے اپنی امت کے لیے، ہر شعبہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو ایک سبق دیا ہے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم اپنے اللہ کا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اختیار کریں گے، جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنا رنگ دکھایا ہے، نمونہ دکھایا ہے ہمیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اے خدا ہم سب کو اس کی توفیق بخشے، اور ہم اپنے اللہ اور اپنے رسول کا رنگ اختیار کر لیں، تاکہ یہ جو ذلت اور رسوائی امت مسلمہ کے لیے اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے، تو ہم اس ذلت اور رسوائی سے باہر آ جائیں۔ ویسے بھی آپ لوگ یاد رکھیں کہ کسی شاعر نے کہا ہے، ہمارا ہی شاعر ہے، اس نے کہا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اچھا، اس شاعر نے یہ جو کہا ہے عشق سے مطلب کیا ہے؟ عشق کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی محبت، ایسی محبت جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ تو اے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہم واقعی اللہ سے، اپنی اللہ سے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، جیسا کہ آج بھی سنا ہے پاکستان میں یوم عشق رسول منایا جا رہا ہے، اگر واقعی اے میرے بھائیوں تم اپنے اس عشق میں سچے ہو، اپنے اللہ سے عشق میں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عشق میں سچے ہو، تو اس کی عشق کی نشانی تو یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کا اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اختیار کریں۔ اللہ کا رنگ اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ جو اس نے احکامات ہم پر نازل کیے ہوئے ہیں اوپر حرف بحرف عمل کریں، اور وہ جو تعلیم آسم نے اپنی سنت سے ہمیں دی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا چلنا، ہماری زندگی کا ہر لمحہ آسم کی سنت کے مطابق گزرنا شروع ہو جائے۔ یہ ہے وہ عشق۔ اگر ہم واقعی آسم سے عشق کرتے ہیں اور اپنے پیارے اللہ سے بھی عشق کرتے ہیں، تو دیکھو عشق کا تو یہ ہے، اگر آپ یہ کریں گے عشق، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ امت محمدیہ کہاں پہنچ جائے گی قوموں میں، اور محمد رسول کا نام کس طریقے سے روشن ہوگا دنیا میں۔ لیکن اگر ہم جھوٹے طور پر آسم کا نام لیتے رہے، مسلمان کہلاتے رہے، اور جلسے جلوس بھی نکالتے رہے، اور عید میلاد بھی مناتے رہے، اور ایسے ہی یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم بھی مناتے رہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اصل بات عمل ہوتی ہے۔ یہ زبانی جو ہیں یہ تماشے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات سے بچائے کہ ہم ان تماشوں سے باز آ کر صحیح اللہ اور اس کے رسول کا رنگ اختیار کریں، اور جو صحیح عشق کے معنی ہیں اپنی زندگیوں میں اس کا اطلاق کریں۔ باقی فلم کے متعلق یہ جو انوسینس آف مسلم فلم بنائی ہے، یعنی جس کا ہے مسلمانوں کی معصومیت
کے عنوان سے سام بسائل یہودی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے یہ جو ایک انتہائی غلیظ اور گندی فلم بنائی ہے، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ اس شخص نے یہ گندی فلم بنا کر یہود و نصارہ کے دلوں میں اسلام اور بانی اسلام کے متعلق جو بغض اور نفرت اور گند بھرا ہے، دراصل اس پر سے اس نے پردہ اٹھایا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یاد رکھو، اس ضمن میں میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سام بسائل کی گستاخی کے جواب میں آپ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے پرامن احتجاج تو ضرور کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ توڑ پھوڑ، قتل و غارت اور املاک کو نقصان پہنچانے سے پرہیز کرنا، کیونکہ یہ رویے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دکھائے ہمیں۔ ایسے رویے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دشمنوں سے بھی محبت ثابت ہے اور صبر ثابت ہے۔ مخالفوں کے لیے بھی، اپنے قاتلوں کے لیے بھی انہوں نے رحم اور درگزر سے کام لیا تھا۔ تو اگر ہم نہیں اس عاصم کے رویے پر عمل کریں گے، ان کی سنت پر عمل نہیں کریں گے، تو اگر بھن توڑ اور قتل و غارت اور املاک کو نقصان اور آگ لگائیں گے تو اس سے الٹا ہمیں دو قسم کے نقصانات ہوں گے۔ وہ نقصانات کیا ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ قتل و غارت اور توڑ پھوڑ میں مسلمانوں کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مخالفین کی تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس میں الٹا ہمارا اپنا قومی نقصان ہوگا۔ خواہ کوئی بھی مسلمان ملک ہے، جہاں پہ بھی یہ باتیں ہوں گی تو یہ دراصل ان کا اپنا قومی نقصان ہوگا۔ اس میں مخالفین کا، جنہوں نے یہ گندے فلم بنائی ہے، یہ گندے کام کر رہے ہیں، ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسرا نقصان جو ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں، یہود و نصارہ، ہنود وغیرہ سب، یہ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم مسلمان لا علم بھی ہیں، وہ تو سخت لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جاہل ہیں، لا علم بھی ہیں، اور ہم قتل و غارت کے شہدا بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مار کوٹ اور قتل و غارت ہمارا شیوا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے اس دن یا اس کے بعد توہین رسالت جو اس نے کی ہے، اس شخص نے، اس کے جواب میں آپ اپنے اپنے ملکوں میں یہ کام کریں گے، توڑ پھوڑ، آگ لگائیں گے، املاک کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس سے پھر ان کا یہ الزام ہے ہم پر کہ یہ جو مسلمان ایسے ہی ہیں، لا علم بھی ہیں اور یہ قتل و غارت اور مار کٹائی کے بڑے شوقین ہیں، تو ان کا یہ الزام سچا ہوگا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ کام نہ کریں، احتجاج ضرور کر لیں پرامن، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، سلامتی بھیجیں، اور اس کی تعلیمات پر کاربند ہونے کی کوشش کریں، بلکہ عہد کر لیں کہ پہلے جو ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ ہم پر رحم کرے اور ہمیں معاف کرے۔ آئندہ ہم اللہ اور اس کے رسول جو تھے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کی تعلیمات پر ہم مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ یاد رکھیں، جو پچھلی صدی ہے، یعنی 20ویں صدی مقابلتاً پرامن صدی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دو متحارب طاقتیں، قوتیں، یعنی کیپٹلزم اور سوشلزم یا کمیونزم، ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی تھیں۔ دونوں سپر پاور تھیں، تو کوئی طاقت بھی دونوں میں سے جرأت نہیں کرتی تھی کہ کسی چھوٹی طاقت والے یا کسی دوسرے غریب ملک پر یا کسی غریب قوم پر حملہ کرے اور اس کو نقصان پہنچائے۔ یعنی یہ دونوں پاوروں کے برابر ہونے سے یہ فائدہ تھا دنیا کو کہ وہ دنیا پوری امن میں تھی۔ لیکن 1999 میں، پچھلی صدی میں 1999 میں اشتراکی بلا کی پسپائی کے ساتھ ہی ایک سپر پاور نے نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ دنیا کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں، اس کی میں تفصیل کیا میں بتاؤں، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ وہ کون سپر طاقت ہے، اور انہوں نے نعرہ بھی لگایا نیو ورلڈ آرڈر کا، اور انہوں نے اپنے ہی جو جاری کردہ نیو ورلڈ آرڈر تھا اس کے مطابق انہوں نے پھر اپنی پوری دنیا کو اس کے مطابق ڈیل کرنا، کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ میں آپ لوگوں سے کہوں گا اس وقت اپنے اس خطبہ جمعہ میں کہ یہی وہ دجال اکبر ہے جس کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
امت کو خبر دی ہوئی ہے، اور یہ وہ دجالی فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ 9/11 کے بعد یہ دجال اکبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسلم امہ پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ کچھ مسلم ممالک تو اس نے تباہ کر دیے ہیں، اور بعض دیگر اسلامی ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے یہ تیاریاں کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، یہی اس سپر پاور کا مشن ہے اور یہ مقصد ہے اس کا، اور اس پر عمل کرنے کے لیے وہ عمل پیرا ہے۔ اور مسلمان یاد رکھیں کہ یہ جو عاصم نے بتایا تھا کہ یہ وہی اب ہم دیکھ رہے ہیں نظارہ دنیا میں، اسی دجال اکبر کا۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی مغربی ملک میں عاصم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، کہیں قرآن پاک کی اور آیات کی توہین کی جاتی ہے، اور کبھی اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سب واقعات پچھلی صدی یعنی 1999 کے بعد سے یہ باتیں شروع ہوئی ہیں، اور یہ بڑی سازش اور بڑی سکیم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ یہ سب جو میں نے ذکر کیا ہے کہ کہیں عاصم کے خاکے بنائے جاتے ہیں، کہیں عاصم کی توہین کے لیے فلمیں بنائی جاتی ہیں، یا کہیں اللہ کے کلام کے اوراق کی تذلیل کی جاتی ہے، یا کہیں مسلمانوں کو یا اسلام کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، یہ سب انفرادی کاروائیاں نہیں ہیں، یہ سب انفرادی واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کچھ دجال اکبر کی سرپرستی میں سپرویژن میں ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم رہے کہ پوری امت مل کر بھی اس دجال اکبر کو ناکام و نامراد نہیں کر سکتی۔ اس وقت تو وہ ویسے ہی وہ بالکل پست ہو چکی ہے، اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، کسی قسم کی طاقت نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی سیاسی طاقت ہے، نہ ان کے پاس کوئی اقتصادی طاقت ہے۔ اس وقت تو ایک جو یہ امت ہے وہی جیسے کہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہر جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اس وقت تو امت مرحومہ کی یہ حال ہے، وہ تو مری ہوئی ہے بیچاری، تو وہ سب مل کر بھی یہ جو دجال اکبر ہے، یہ جو اپنی کارروائیاں کر رہا ہے، یہ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ توہین رسالت کا کہیں اور کہیں مسلمانوں کو دہشت گرد یا اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب قرار دینا وغیرہ وغیرہ، اور کہیں قرآن پاک کی اور آیات کی توہین کرنا، یہ سب یہ جو شیطانی کام جو ہیں وہ دجال اکبر کر رہا ہے، بلکہ اس کی سپرویژن میں ہو رہے ہیں یہ سب کچھ۔ یہ انفرادی واقعات، ان کو انفرادی کارروائیاں نہ سمجھنا۔ تو یہ جو میں نے کہا ہے کہ پوری قوم امت مسلمہ مل کر بھی پورے مسلمان ملک بھی اس دجال اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ بھی سچ ہے کہ عاصم نے یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دجال اکبر کا ذکر کیا تھا، اس کے متعلق پیشگوئی کی تھی، بلکہ مزید فرمایا تھا کہ اس دجال اکبر کا قتل کیسے ہوگا، وہ قتل کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ عاصم نے فرمایا ہے اس دجال اکبر کا قتل موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں ہوگا۔ عاصم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس زمانے جو میرے پیروکار ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، وہ مل کر، وہ جو ملک ہوں گے مل کر اس دجال اکبر کا مقابلہ کریں گے، اس کو نیست و نابود کریں گے، یہ نہیں فرمایا عاصم نے۔ عاصم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو نازل فرمائیں گے، وہ نازل ہو کر وہ اس دجال اکبر کا کام تمام کرے گا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دجال ہے کیا اور اس کا قتل کس طرح ہوگا؟ اس سوال کے جواب میں خاکسار جماعت احمدیہ اصلاح پسند جرمنی کے 30 جلسہ سالانہ کے آخری دن مورخہ 9 ستمبر 2012 کو بڑی تفصیل کے ساتھ دجال اور اس کے گدھے، اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام اور مسیح عیسیٰ ابن مریم اور قتل دجال سے متعلقہ حقائق پر روشنی ڈالی ہے، بڑی اچھی طرح روشنی ڈالی ہے۔ خاکسار کا یہ خطاب انشاءاللہ تعالی جلد الغلام.com پر آن ایئر ہو جائے گا،
اور سامعین سے میری گزارش ہے کہ وہ اس سے استفادہ کریں۔ ایک صدی قبل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق، حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لیکن امت کی اکثریت آپ کی قبولیت سے محروم رہی تھی۔ یعنی امت نے آپ کا مقابلہ کیا، آپ پر کفر کے فتوے لگائے، آپ کا اور آپ کے پیروکاروں کا دین اسلام سے اخراج کیا، اور آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، حالانکہ آپ وہی سچے امام مہدی علیہ السلام تھے جس کی آنکھ ہم نے خبر دی ہوئی تھی، اور وہ پوری نشانیاں آپ کے دعوے کے ساتھ، آپ کے دعوے کے بعد کچھ پہلے کچھ بعد میں پوری ہو گئی تھی، جو آنکھ ہم نے اپنے امام مہدی کے متعلق ارشاد فرمائی ہوئی تھی۔ لیکن قوم نے اور قوم کے سربراہوں نے، یہ یعنی علماء جو ہوتے ہیں قوم کے دینی رنگ میں وہ سربراہ ہوتے ہیں، قوم کو لیڈ کرتی ہیں، لیکن قوم کے جو علماء تھے اس زمانے میں، انہوں نے بجائے کہ اللہ سے دعا کرتے اور تقوی کے ساتھ ایک دعوے دار کے دعوے پر غور کرتے، انہوں نے حضرت بانیہ جماعت اسلام جو تھے حضرت مرزا غلام صاحب، جن کا دعویٰ تھا کہ میں وہی مہدی موعود ہوں جس کی آنکھ ہم نے خبر دی تھی، اس موعود مہدی علیہ السلام کا علماء نے مقابلہ کیا، اور اس کو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اخراج، مقاطعہ وغیرہ سب وہ جو دجالی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں یا جو مخالفین کے ہوتے ہیں رویے، وہ ساری اپنائے، لیکن آپ کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں امت اگر آپ کو قبول کر لیتی اور آپ کی تعلیم پر ایمان لاتی، اور وہ جو تجدید اسلام آپ علیہ السلام نے سر انجام دی تھی ایک صدی قبل، اگر پوری امت اس پر عمل کرتی تو آج یقیناً آج ہم یہ دن نہ دیکھتے جو آج امت محمدیہ کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اس میں آنے والے کا قصور نہیں تھا، اس میں ہمارا قصور تھا کہ ہم نے اپنے امام مہدی، جس کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ آئے گا اور آ کے مسلمانوں کی اصلاح کرے گا، اللہ سے وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور وہ جو میرے پیروکار ہوں گے جو صحیح تعلیم جو اسلام کی ہے اس سے بھٹک چکے ہوں گے، ان کی وہ اصلاح کرے گا، بتائے گا۔ لیکن فائدہ اٹھانے کی بجائے ہماری قوم کے، ہماری امت کے جو علماء تھے، جو مولوی تھے، انہوں نے قوم کو گمراہ کیا اور اس سچائی کو اور سچے بندے کو قبول کرنے سے روکے رکھا۔ بہرحال یہ ایک صدی قبل کی بات ہے اور وہ زمانہ گزر گیا ہے، اور اگر اس وقت امت محمدیہ آنکھیں کھول کر اور تقوی کے ساتھ اس کے دعویٰ پر غور کرتی اور اس پر ایمان لاتی تو یقیناً آج ہم امت مسلمہ کسی اور رنگ میں ہوتی اور ہمیں یہ پسپائی اور ذلت کے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ بہرحال یہ زمانہ گزر گیا ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اسی امام مہدی نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنے بعد ایک ذکی غلام کی بھی بشارت دی تھی اپنی پیروکاروں کو اور اپنے امت کو، امت مسلمہ کو، اور وہ ذکی غلام جو تھا اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک پیشگوئی میں اس کی بشارت دی تھی، اس کو اپنے امام مہدی کو۔ تو بات یہ ہے کہ اکثریت نے تو انکار کر دیا اپنے امام مہدی علیہ السلام کا، لیکن جنہوں نے مانا تھا ان کے لیے تو کم از کم ضروری تھا کہ وہ پیشگوئی جو مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق وہ دیکھ گئے ہیں اپنے بعد، وہ ذکی غلام جو تھا جس کے متعلق وہ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو بتا کر گئے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو پر ہمیشہ اس پیشگوئی کو اپنے سامنے رکھتے، اور اس پر جب بھی وہ بندہ، وہ ذکی غلام دنیا میں آتا تو اس کو قبول کرتی اور اس کی پیروی میں جو غلبہ اسلام کا جو مشن ہے اس پر عمل پیرا ہو جاتے۔ لیکن بہرحال ہمارے امام مہدی علیہ السلام جو تھے، اس کے بعد اس کی جماعت میں بھی بڑی خرابیاں پیدا ہو گئیں، اور اس کے جانے کے بعد اس دنیا سے بڑی جلدی 6 سال کے عرصے میں بھی اس کے 2 گروپ بن گئے، اس کے پیروکاروں کے، اس کی جماعت کے، اور وہ دونوں گروپ جو تھے اپنی اپنی پاپولر ہونے میں کے لحاظ سے، ہر دل عزیز ہونے کے لحاظ سے انہوں نے افراط و تفریط کرنی شروع کر دی حضرت بانیہ جماعت علیہ السلام کی تعلیم میں۔ کچھ لوگوں نے تو
ایسا کیا کہ آپ علیہ السلام کا ایک مقام ہے امتی نبوت کا، اس کو اٹھانا شروع کر دیا، اس کو چھوڑ دیا کہ وہ آپ نبی نہیں تھے، بلکہ آپ صرف مجدد تھے، مسیح تھے اور مہدی تھے۔ اور جو دوسرے تھے، جو دوسرا گروپ بنا، اس کا جو سربراہ تھا آپ علیہ السلام کا ایک فرزند تھا، اور اس نے اور بہت ساری بدیاں فتنے پھیلا دیے جماعت میں۔ اور سب سے بڑا فتنہ جو انہوں نے پھیلایا کہ وہی ذکی غلام کی جو پیش ہوئی تھی آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جس نے دنیا میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کے مطابق دین اسلام کی فتح اور غلبے کی وجہ بننا تھا، اس بندے نے، حضور السلام کے اپنے ہی صاحبزادے نے اس پیشگوئی کے متعلق اپنا ایک دعویٰ جھوٹا کر لیا۔ اور چونکہ 1914 میں وہ سربراہ بن چکا تھا ایز اے خلیفہ، اور لوگ اس کی بیعت کر چکے تھے، ظاہر ہے کہ جب انہوں نے یہ موعود مسلح ہونے کا دعویٰ کیا تو پھر لوگ تو پہلے ہی اس کی بیعت میں تھے، کسی کی جرت ہی نہیں تھی کہ اس سے سوال کرتا کہ آپ کا دعویٰ کی حقیقت کیا ہے یا آپ کے دعوے کا ثبوت کیا ہے۔ بہرحال تو وہ دعویٰ ایسے ہی لوگوں سے تسلیم کروا لیا گیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ یا تسلیم کروانے کے بعد اور ایک نظام میں اس جماعت نے ایسی سسٹم جاری کر دیا کہ جو ایک ایسا سسٹم ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور لوگوں سے اور ماننے والوں سے، میرا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے آزادی ضمیر کا، اس کے اظہار کا حق چھین لیا، اور بہت ساری فتنے پھر اس عظیم فتنے کے بعد پیدا کر دیے گئے، جبکہ مین فتنہ یہی تھا پیشگوئی مسلم موت کے متعلق جو تھا کہ ان کا دعویٰ جھوٹا تھا، اور یہ مین فتنہ تھا، اس کو دفاع میں پھر اور باقی فتنے پھر پیدا کیے گئے۔ تو میں چاہتا ہوں اس وقت سب سے میری گزارش ہے، اس میں سارے مسلمان جو ہیں وہ میرے مخاطب ہیں، کہ آنسم کی پیشگوئی کے مطابق آپ لوگ جانتے ہیں کہ دجال اکبر کے خروج میں اب ہم سب کو کسی کو شک نہیں ہے، وہ تو خروج کر چکا ہے۔ اب آپ سب کو چاہیے کہ آپ محمدی مریم کے روحانی فرزند مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بھی تلاش کریں، کیا کہیں اس کا دنیا میں نزول تو نہیں ہو چکا؟ اگر وہ نازل ہو چکا ہے تو ہمیں چاہیے کہ افتاں و خیزاں اس تک پہنچیں اور اس کے دعوے پر غور کریں اور اس کو قبول کریں، اور اس کی پیروی میں پھر یہ جو دجالی قوتیں ہیں، یہ جو دجالی فتنے ہیں، ان کا قلع کم کرنے کے لیے اس کے ساتھ معاملوں اور مددگاروں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بغیر اس دجال اکبر کا کوئی حال نہیں مسلمان امت کے لیے۔ آخر پہ یہی میں نصیحت کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی تلاش کریں۔ اگر آپ نے آج تک نہیں کی تھی یا اس پہ غور نہیں کیا تھا تو اب آپ کو چاہیے سنجیدگی کے ساتھ اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی تلاش کریں، جس کی آنس ہم نے خبر دی ہوئی ہے کہ وہ نزول فرمائے گا، اور امت محمدیہ میں جو دجالی فتنہ پیدا ہوگا، امت محمدیہ جس دجالی فتنے کا شکار ہو چکی ہوگی، اس دجالی فتنے کا وہ قلع کما کرے گا۔ بہرحال نہ صرف وہ دجالی فتنے کا قلع کم کرے گا، بلکہ دین اسلام کے غلبے اور اس کی فتح کے جو نظارہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا اس کو وہ بھی دیکھے گی۔ تو اس ضمن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد بھی کرے اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دے۔ تو باقی یہ جو ہیں جلوس، جلسے، عید میلاد النبی اور یوم عشق رسول منانا، یہ خالی باتیں ہوتی ہیں، اس کا آپ صدیوں سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کا امت مسلمہ کے سٹیٹس پر آج تک کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ ٹھیک ہے منا لیں اپنے جذبات کی تسکین کے لیے، لیکن پرامن منائیں۔ اصل حقیقت وہی ہے کہ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اصل حقیقت یہی ہے، اور ہم پر فرض بھی یہی ہے اس وقت کہ بہت انتہا ہو چکی ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ہم اپنے اللہ سے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کا ہمارا دعویٰ ہے اس کو سچا کریں۔ عشق کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنے وجود میں اختیار کر لیں،
اور ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا اور ہر کام جو ہے ہمارا انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اور قومی طور پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو. جب ہم یہ کر لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو یہ سارا نظارہ جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ پھر جلد دنیا کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا. تو اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. کیا ہم خالی جلسے جلوس اور عید میلاد النبی مناتے رہیں گے؟ کیا ہم خالی یوم عشق رسول کے دن مناتے رہیں گے، یا کہ ہم عملی طور پر ایک باعمل مسلمان بنیں گے اور اس کے نتیجے میں جو اسلام کا غلبہ ہے اور اسلام کی فتح ہے اس کو جلد سے جلد قریب کر لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے. میں اسی پر اپنے خطبے کا اختتام کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.